السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم کسی عام بندے کے جانور نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے جانور کے بارے میں پتہ کریں گے کہ اللہ رب العزت کی جو اونٹنی تھی وہ کہاں سے آئی تھی، کہاں سے پیدا ہوئی تھی اور کس قوم کی طرف آئی تھی، کس نبی کی دعا سے آئی تھی۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جب سے یہ کائنات بنی، مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر مختلف قوموں کے لیے مختلف انبیاء اکرام بھیجتے تھے، جیسے قوم نوح کی طرف بھیجا، قوم عاد کی طرف بھیجے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک آدمی ایک قوم میں پیدا کیا جو کہ بہت ہی شریف تھا اور عقل مند تھا۔ اس نے بہت ہی نیک پرورش پائی اور بہت ہی ہدایت یافتہ تھا، تو لوگ جب اس کے کام دیکھتے تھے تو اسے صالح کہتے تھے، یہ بہت ہی زیادہ نیک ہے۔ اسی طرح ان کا نام بھی صالح رکھ دیا گیا۔ تو لوگ کہتے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اپنے باپ کا نام روشن کرے گا، اس کے پاس بنگلہ جائیداد ہوگا، باغات ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، اور اس کا باپ بھی خوش ہوتا کہ یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا کہلائے گا، میرا بھی نام روشن ہوگا۔ لیکن جب صالح علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہیں نبوت کا تاج عطا فرمایا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ صالح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنی قوم میں کھڑے ہو کر آواز دی اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ امیر لوگ کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے۔ انہیں صالح علیہ السلام کی دعوت پسند نہ آئی۔ امیروں نے ہنس کر کہا، بیچارہ، کیا یہ رسول ہوگا؟ اس کے پاس محل ہے نہ باغ، نہ کھیتی، نہ کھجوروں کا باغ، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ لیکن صالح علیہ السلام اللہ کی تبلیغ سے باز نہ آئے اور انہیں مسلسل سمجھاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور باطل خداؤں کو چھوڑ دو۔ امیروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور ان کا رعب و دبدبہ ختم ہو رہا ہے، ان کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی اور انہوں نے کہا، یہ تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے، یہ کھاتا ہے جس طرح تم کھاتے ہو، یہ بھی پیتا ہے جس طرح تم پیتے ہو۔ لیکن صالح علیہ السلام مسلسل اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی قوم کو بلاتے رہے۔ تو جب امیر لوگوں نے کہا کہ ہم اسے بچپن میں بہت ہی زیادہ اچھا سمجھتے تھے کہ اپنے باپ کا نام روشن کرے گا، امیر بنے گا، بہت ہی شریف لڑکا تھا، لیکن یہ بڑا ہو کر کسی اور ہی جگہ پر چل پڑا، اس نے اپنے باپ کا نام بھی ڈبو دیا۔ آخر کار امیر لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا، کوئی معجزہ دکھا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہو گے؟ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، یہ پہاڑ ہے، اس کے پیچھے سے ایک اونٹنی نکال جو حاملہ ہو۔ صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اسے کہتے ہیں یقین، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کر دی، یا اللہ میری قوم کی اس آرزو کو پورا فرما۔ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ بھی سچ ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹنی پہاڑ کے پیچھے سے نکلا ہے جو کہ حاملہ ہو۔ لیکن پھر ایسا ہی ہوا، پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ دیا۔ لوگ حیران ہوئے اور ڈر گئے، لیکن ان میں سے سوائے ایک کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ یہ ہوتی ہے ہٹ درمی، دیکھ کے بھی مکر جاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے، تم نے مانگا اور اللہ نے اسے تمہارے لیے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ اس اونٹنی کا احترام کرو اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اور یہ اونٹنی اللہ کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی، آئے گی اور جائے گی، اس کا چارہ اور پانی تمہارے ذمے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ذمے ہیں۔
اور یہ اونٹنی بہت بڑی اور پیدائشی لحاظ سے بھی بہت عجیب تھی۔ ان کے چوپائے اس سے ڈرتے تھے اور بدکتے تھے، اور جب کبھی یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی چوپائے بدکتے اور بھاگ جاتے۔ صالح علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہا ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن تمہارے جانوروں کا ہوگا، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پئیں گے۔ اور اسی طرح ہوا، جب اونٹنی کی باری آتی تو سارے جانور بھاگ جاتے، اور جب مویشیوں کی باری آتی تو مویشی سکون سے پانی پیتے اور یہ اونٹنی اس جگہ کے قریب نہ آتی۔ لیکن قوم نے تکبر کیا۔ سمود نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانور پانی نہ پئیں، ہمارے جانور روزانہ پانی پئیں گے۔ تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، اور سمود نے لوگوں سے کہا کہ کون بہادر ہے جو اس اونٹنی کو قتل کر دے۔ تو دو لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی اگلے دن وہ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے نکلی تو وہ لوگ پہلے ہی کھڑے تھے، ایک نے اس کے اوپر نیزہ مارا، جب وہ گری تو دوسرے نے ذبح کر دیا۔ اس طرح یہ اللہ رب العزت کی اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ جب یہ بات صالح علیہ السلام کو پتہ لگی تو وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہوئے اور کہا کہ تم لوگ اللہ کی عذاب کا اب انتظار کرو۔ اور سمود کے 9 آدمی تھے جو زمین میں بہت ہی زیادہ فساد برپا کرتے تھے۔ انہوں نے حلف لیا اور آپس میں وعدہ کیا کہ ہم صالح علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا تو کہہ دیں گے ہمیں کوئی علم نہیں۔ لیکن اللہ نے صالح علیہ السلام اور اس کے اہل کی حفاظت کی، اور جب اگلا دن نکلا تو ان پر عذاب آیا۔ انہوں نے حسب عادت صبح کی، بس ایک زوردار آواز تھی، اور وہ بھی سخت بھونچال کے ساتھ، ایسی آواز جس سے دل پھٹ جاتے، اور ایسا زلزلہ جس سے گھر گر پڑے تھے۔ اور سمود پر یہ دن بہت ہی سخت تھا، سب لوگ مر گئے اور شہر تباہ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اور مومنوں نے اس بدبخت شہر سے ہجرت کی اور اپنی قوم کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ مرے پڑے تھے۔ انہوں نے غمگین آواز میں کہا اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ تھا صالح علیہ السلام کا واقعہ، جس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے اپنی اونٹنی بھیجی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کی حرمت پامال کی تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسا عذاب دیا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ ایسے ہی انبیاء کی واقعات اور ان کے قصص کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنے بھی علم میں اضافہ کریں، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں کہ جو پچھلی قوموں نے گناہ کیے، اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے اور اپنے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔